مدنی چینل کے ناظرین نے کچھ علاج وغیرہ کے حوالے سے کالز کی تھی، آئیے ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ جی خلیل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلغم بہت زیادہ بنتا ہے اس حوالے سے فرمایا تھا، تو بالخصوص جیسے سردیوں کا موسم ہے تو اس میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم کیا جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے چاول ہے، تو یہ چاول ہے یا ٹھنڈا پانی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا استعمال کم سے کم کریں تو انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گا۔ اور مسواک شریف کا بھی استعمال کریں، اس سے بھی جو ہے وہ بلغم دور ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ بھی معمول بنائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانسی کا علاج بھی پوچھا گیا تھا، تو کھانسی کے لیے بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر بلغمی کھانسی ہے تو پھر 12 گرام گڑ اور تقریباً 3 یا 6 گرام کے آس پاس، 3 گرام کافی ہے میتھی دانہ، اس کو جو ہے 1 کپ پانی میں پکا لیا جائے، ابال لیا جائے، پھر اس کو چھان کر اس کو پی لیجئے۔ تو یہ سردیوں میں اس طرح جو نزلہ کھانسی وغیرہ ہوتا رہتا ہے، بلغمی کھانسی کے لیے یہ علاج جو ہے مفید ہے۔ اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے 7 کے قریب بادام اور 21 کشمش، یہ بھی روزانہ پابندی کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ کھانے کے بعد کچھ اور چیز نہ کھائیں نہ پئیں، تو سوتے وقت استعمال کرتے رہیں 7 بادام 21 کشمش، تو انشاءاللہ نزلہ زکام کھانسی وغیرہ کے حوالے سے مفید رہے گا۔ نگاہ کی کمزوری کے حوالے سے پوچھا، تو نگاہ کی کمزوری کے لیے جو ہے وہ آملے کا مربع جو ہے یہ مفید رہتا ہے، گاجر کا رس پیا جائے یہ بھی مفید ہے۔ آملے کا مربع صبح 1 عدد اس پر چاندی کا ورق چڑھا کر یہ کھا لیا جائے تو یہ مفید ہے۔ مچھلی کا جو سر ہوتا ہے اس کا سوپ بنا کر بھی پیا جائے تو یہ بھی نگاہ کی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ نیند کی کمی کے حوالے سے پوچھا گیا، تو نیند کے حوالے سے اس کی جو مختلف وجوہات ہیں، سب سے پہلے اس پہ غور کیا جائے۔ غم ہے، غصہ ہے، ٹینشن ہے، اور کوئی ایسی بیماری ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس کا بھی علاج پر اس پہ بھی نظر کی جائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس میں آسانی ہو جائے گی علاج کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے چند ایک چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں، جیسے آپ یہ بنا کر گھر میں رکھ لیں۔ جیسے بادام ہے، تقریباً یہ 50 گرام بادام لے لیں، اس کے اندر 50 گرام آپ جو ہے وہ سفید تل شامل کر لیں، اور 50 گرام اس میں پستہ شامل کر لیں، اور چھوٹی الائچی ہے تقریباً 12 گرام وہ اس میں شامل کر لیں۔ کدو شریف کے بیج آتے ہیں 50 گرام وہ لے لیجئے، ان کو مکس کر کے پیس کے رکھ لیں، سوتے وقت دودھ میں 1 چمچ یہ ڈال کر استعمال کریں تو انشاءاللہ نیند کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ کریم آسانی فرمائے۔ خراٹے کے حوالے سے پوچھا، تو خراٹے والوں کو ایک تو ویٹ زیادہ ہو تو ایسے مسائل ہوتے ہیں، یا پھر معدہ وغیرہ خراب ہو تو کھانے کے بعد جو ہے 2 انجیر کا استعمال کرتے رہیں تو اس سے بھی جو ہے اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ خارش تھی بچی کو اور اس کے پٹھے بھی کمزور تھے تو اس کے لیے باقاعدہ کسی اچھے طبیب سے اس کا علاج کروایا جائے، کوئی وہ اپنے حساب سے کوئی ان کو اچھا سا معجون دیں یا جو بھی وہ علاج کریں تو انشاءاللہ اس سے یہ مضبوطی آ جائے گی۔ اور خارش کے حوالے سے یہ کہ بچوں کے لیے جو ہے آپ چھوٹا موٹا کوئی بھی سیرپ وغیرہ اس طرح کا آپ لے لیں اپنے کسی طبیب کے مشورے سے تو انشاءاللہ وہ ان کو مفید رہے گا۔ اور باقی گٹھیا کے حوالے سے تھا، تو گٹھیا بھی ایک باقاعدہ، گٹھیا کا مرض جس کو بھی ہو تو یہ اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے پراپر، تو کسی اچھے حکیم کو، جو بھی آپ کو ڈاکٹر سمجھ آتا ہو یا حکیم سمجھ آتا ہو تو ان سے جا کر جو ہے اس کا باقاعدہ علاج کروایا جائے۔ مختلف یعنی کہ اس کا معاملات ہوتے ہیں، سوجن ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو بتدریج اس کا جو ہے وہ علاج ہوتا ہے۔ اللہ کریم نظر رحمت فرمائے، آسانیاں فرمائے، آمین آمین آمین۔ رب العالمین جل وعلا ہمارے بیماروں پر، پریشان حالوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، غم دور فرمائے، جمعے کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، کرم فرمائے۔